بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، کل ڈاکٹر یاسمین جو کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا، جو گھر جلایا گیا تھا، اس کیس میں بری ہو گئی ہیں۔ عدالت نے ان کو بے قصور قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ڈاکٹر یاسمین ہماری سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں۔ سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ جب بری ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، یہ جو جلائے گئے ہیں، وہ جو گھر جلایا گیا اور جدھر بھی 3-4 جگہ اور جو جگہ جلائی گئی ہیں، یہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین تو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے انہوں نے پارٹی پالیسی بتانی تھی نا کیا ہے۔ تو جب وہ بری ہو گئی اور وہ ان کی ویڈیو چل رہی ہے، یوٹیوب پہ چلے جائیں، وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا، لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہی ہیں اندر نہیں جانا۔ تو اس سے اب آگے سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ کیا یہ جو لوگوں کو اندر ڈالا گیا، 10,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں، کیا یہ ایک پری پلان ایک منصوبہ بنا ہوا تھا کہ اس کی آڑ لے کے یہ جو کور کمانڈر کا گھر ہے اور یہ جو اور جگہوں پہ آگے لگی ہیں، ان کی آڑ لے کے ساری پارٹی کو بین کرنا تھا؟ ساری پارٹی کے اوپر جس طرح کا اس وقت ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، کیا یہ پہلے سے پلان تھا؟ اب تو یہ سامنے آ رہا ہے، یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ کہیں بھی آپ جا کے مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کہا ہو کہ قانون سے باہر جانا ہے، پرامن احتجاج، دھرنا کرنا، لانگ مارچ کرنا، جب تک وہ پرامن رہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ میرا آئین، میری کانسٹیٹیوشن مجھے یہ حق دیتی ہے اور یہ سب کو پاکستانیوں کو دیتی ہے۔ 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی گئی، 3۔ بتائیں کتنی FIR کٹی، کتنے لوگوں کو کتنوں کے گھروں میں گھس کے ان کے دروازے توڑ کے اندر جا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنوں کی مار پٹائی کی گئی، کتنوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ اب جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالا ہوا ہے، کیا کوئی اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ آپ ہی جج کریں، آپ ہی فیصلہ کریں سزا اور آپ سزا دے دیں، جج، جیوری، ایکسیکیوشنر۔ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے۔ اور میں بار بار، میں جب سے جیل سے نکلا ہوں، میں نے چیف جسٹس کے سامنے مذمت کی اور میں نے تب بھی کہا کہ یہ ہماری کبھی پالیسی نہیں رہی۔ جو پارٹی الیکشن چاہ رہی ہے وہ انتشار نہیں چاہتی، کیونکہ انتشار تو وہ چاہ رہے ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ جو بھاگ رہے تھے الیکشن سے، یہ ساروں کی مل کے سازش تھی۔ پھر کیا ضرورت تھی کہ اتنا بڑا ایک کمانڈو سٹائل حملہ ہوتا ہے، شیشے توڑتے ہیں، لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، جس طرح کے وہ بیچارے وہاں کام کرنے والے جو رجسٹری آفس پہ تھے ان کو ماریں پڑتی ہیں، کمپیوٹر توڑ دیتے ہیں، شیشے توڑ دیتے ہیں، اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، جو اس کی ساری دنیا میں وہ چلی جاتی ہیں تصویریں۔ تو اس کا بعد تو رد عمل آنا تھا۔ تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ جان کے کیا گیا تھا؟ کیونکہ مجھے آرام سے بھی پکڑ سکتے تھے، مجھے پولیس بھی پکڑ سکتی تھی، میں ہائی کورٹ سے باہر نکلتا تب بھی پکڑ سکتے تھے، میرے ساتھ تو کوئی لوگ ہی نہیں تھے۔ تو کیا وہ سارا کچھ کرنا، وہ مار دھاڑ کرنا، کیا یہ منصوبے کا حصہ تھا؟ اور یقین کریں، جیسے ہی میں اندر گاڑی کے بیٹھا ہوں، جب انہوں پکڑ کے لے کے گئے، بڑی میرے سے تمیز سے باتیں ہوئی، کوئی میرے سے برا سلوک نہیں ہوا، وہاں سے لے کے نیب میں۔ تو کیا یہ دکھانے کے لیے سب کچھ تھا، جس کا رد عمل آیا اور وہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، یہ جو سب کچھ ہوا ہے؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر سچ پہ پہنچنا ہے تو وہ صرف ایک طرح کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے۔ اور یہ جو ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین کی جو بری کیا گیا، اور وہ ہونا ہی تھا، انہوں نے بری، کیونکہ ان کی تو ویڈیو چل رہی تھی، کہتے کہ اندر نہیں جانا آپ نے، اور روک رہی تھی لوگوں کو، تو اس سے تو بری ہونا تھا۔ لیکن یہ ہماری پریزیڈنٹ تھی سینٹرل پنجاب کی، سارا سینٹرل پنجاب ان کے نیچے تھا، تو جو بھی انہوں نے بولنا تھا وہ ہماری پالیسی تھی۔
ہوں کیونکہ میرے پاس اب جو نکل کے آئے ہیں کارکن، ابھی میں باہر میرے ایک کارکن جس کو 17 دن جیل میں رکھا ہے وہ واپس آیا، سارے ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں، جیل چھوٹا ہے، سب کو وہاں بند کیا ہوا ہے، یعنی وہ جیل میں گنجائش ہی نہیں ہے جو جیلوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں، کس طرح گندگی ہے وہاں، کھانا ان کو دیا نہیں جاتا، 2 دن کہتا ہم نے روزے رکھے ہیں، کھانا ہی نہیں تھا، اور پھر ان سے جو سلوک کیا گیا یعنی ایسے رکھا گیا، یہ پولیٹیکل ورکرز ہے، انہوں نے کوئی کرائم نہیں کی، ان کی ابھی تو کرائم ثابت ہی نہیں ہوئی، اور پھر وہ بتاتے ہیں ہم جاتے تھے ادھر عدالت میں، وہاں سے نکلتے تھے دوسرے کیس پہ اندر ڈال دیا۔ اب یہ جو آدمی نکلا ہے یہ صرف یہ کوئی 40 لوگ رہا ہوئے ہیں، 40 میں سے 7-8 نکلے ہیں، باقیوں کو پھر جیلوں میں ڈال دیا۔ تو یہ مجھے بتائیے کون سا قانون ہے آج پاکستان میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو بھی آج حکمرانی کر رہے ہیں، کیا ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کو کمزور کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دے کے چھڑوائی جا رہی ہے پارٹی، گھروں میں گھس جاتے ہیں، اگر وہ نہیں ملتے تو ان کے جاننے والے یعنی خاندان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اگر وہاں کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان کے پھر جو رشتہ دار کہیں رہ رہے ہیں، بہنیں رہ رہی ہیں، ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر بزنسز تباہ کر رہے ہیں، جو حماد اظہر کی فیکٹری بند کر دی ہے، اور بھی میں سب کا بتاؤں کہ جن کے ہمارے جن کے کاروبار تھے، کاروبار بند کر دیے، عاطف خان کا کاروبار 100 سے زیادہ لوگ وہاں کام کرتے تھے، وہ بند کر دیا، وہ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزیں، وہ رہ گئی بیچ میں۔ تو یہ جو کیا جا رہا ہے، میں پھر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، یعنی اس سے اچیو کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو گئی، تحریک انصاف اتنی کمزور ہوگی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگی، ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے اندر مجھے سزا نہیں ہو سکتی، سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ سارے بوگس کیسز ہیں، تو آخر میں ملٹری کورٹ میں سزا دیں گے، یہ کھولے اس لیے کہ عمران خان کو سزا دی، چلیں جی میں جیل میں چلا گیا، اب آگے چلیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ کہ کیا پاکستان جو تیزی سے اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے اس سے نکل جائے گا؟ کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے، کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 12.4% تھی جب ہم اقتدار میں تھے 1 سال پہلے، آج وہ 38% پہ پہنچ گئی ہے، یعنی لوگوں کو تنخواہ دار طبقے کے لیے اب وہ عذاب آ گیا ہے اور آتا جائے گا، بجلی کے بل نہیں دیے جائیں گے ان سے۔ 2 سال ایوریج اوسط جو ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی وہ 6% تھی، 6% کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ 2 سال تھے جدھر سب سے زیادہ معیشت اوپر جا رہی تھی۔ اور میں یاد کرا دوں جو پچھلی دوروں میں جب ایسے گئی ہے تو امریکی ڈالر آ رہے تھے، ایوب خان کے دور میں سیٹو اور سینٹو کا پیکٹ تھا، ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ہمیں ڈالر آ رہے تھے، ضیاء الحق کے دور میں ہم افغان جہاد کا حصہ بنے تھے، تب بھی ڈالر آ رہے تھے، جنرل مشرف کے دور میں 1-2 سال جو ترقی ہوئی تھی وہ ہم وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تب بھی ڈالر آ رہے تھے۔ یہ باہر سے ڈالرز آنے کے بغیر ملک میں 6% اوسط ہماری جو اکنامک گروتھ ہوئی، اور یہ ایک شعبے میں نہیں ہوئی۔ زرعی جو ہم نے چینجز کیے، جو انسینٹیوز دیے، 4.5%، 17 سال کے بعد ہماری زرعی گروتھ ہوئی۔ ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی، جو اصل نوکریاں ہیں، وہ 17 سال کے بعد وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی 10.4% پہ۔ تو جو انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی، ہماری زراعت بھی، جو پروڈکشن سینٹر سے بڑھ رہے تھے، پہلی دفعہ زور لگایا تھا ہم نے آئی ٹی کے اوپر، ٹیکنالوجی کے اوپر، جو 75% اس کی ایکسپورٹس بڑھ گئی تھیں، اور آگے انہوں نے اور آگے جا رہا تھا۔ بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے تھے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $5 ارب آ چکا تھا، اور 1.5 سال کے اندر
اور تیزی سے بڑھ رہا تھا، یعنی بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا. بڑے پروجیکٹس تھے ہمارے، جس طرح وہ راوی سٹی، اس طرح کے بڑے پروجیکٹس میں اوورسیز پاکستانی کا ہم نے پیسہ لے کے آنا تھا، کیونکہ ابھی تو صرف گھروں میں گھر لیتے ہیں نا، وہ زیادہ سے زیادہ ریل اسٹیٹ میں. لیکن اصل جو پیسہ جب آپ پورا شہر بنا رہے ہیں، اس میں اصل پیسہ آنا تھا، ڈالرز آنے تھے پاکستان میں. اور جو اگر یہ سندھ حکومت نہ ہمارا وہ پروجیکٹ بنڈل آئلینڈ کا ختم کرتی، بڑے بڑے اربوں ڈالر کی وہاں انویسٹرز تیار تھے آنے کے لیے، تو پاکستان میں ڈالرز بھی آ رہے تھے. اتنے زیادہ، جو آپ بڑے بڑے بزنس مین سے پوچھیں کبھی اتنے ان کے نفع ہوئے ہیں، بزنسز بڑھ رہی تھی. تو ملک جب ترقی کر رہا تھا، اس کو جب اب یہاں پہنچایا ہے اور ان لوگوں نے آ کے آج تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے. نہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ کوئی پیسہ آ رہا ہے، نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے، نہ اندر سے. تو کیا انہوں نے ان کو اب آگے لے جا کے ملک ٹھیک کرنا ہے؟ سہم گئی ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ججز کو ٹیلی فونز کال جا رہی ہیں، ان کے اوپر ٹیپیں دکھائی جا رہی ہیں بلیک میل کے لیے، یا آپ کے ٹیپیں ہیں یا آپ کے اوپر یہ کوئی کیسز بنائے ہوئے ہیں. وہ گھبرائے سہمے ہوئے ہیں. جو ججز کا ہم نے حالات دیکھے ہیں، وہ اس مشکل حالات میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ چلیں، لیکن ان کے اوپر وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کام کریں جو کہ سارا وقت ہماری عدلیہ کرتی ہے، طاقتور کے ساتھ چلے جائیں. اور پھر میڈیا کو جس طرح انہوں نے میڈیا کا منہ بند کیا ہے اور جس طرح کی دھمکی دی گئی ہے. اور میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بڑے بڑے لوگ جو ہمارے دور پہ کہتے تھے کہ جی میڈیا کی آزادی کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ آزادی واپس لینے کے لیے، میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ آج وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ آج کیوں نہیں آپ بول رہے؟ آج تو آپ کے اوپر وہ میڈیا کے اوپر کیا، یہ مارشل لاز کے اندر بھی نہیں ایسا تھا. مشرف کے مارشل لا میں بالکل اس طرح کی پابندیاں نہیں لگی تھی. آپ دیکھ لیں مشرف کا مارشل لا، یعنی میں اپوزیشن میں تھا، ہمیں پوری موقع ملتا تھا بولنے کا. آج تو نام بھی نہیں عمران خان کا کوئی لے سکتا، تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ بھی نہیں جا سکتا. تو کدھر کی میڈیا کی آزادی؟ اور جمہوریت تو ہوتی ہے، جمہوریت کے پلر کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہیں عدالتیں. جو ہمارے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹ ہے پرامن احتجاج کرنے کا، وہ ختم ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی کی اپنے جو ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جو اپنی جلسے کرتی ہیں، جلوس کرتی ہیں، وہ سب ختم ہو گئے ہیں. ایک پوری جو پارٹی 60 سے 70% پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو بند کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. عدالتوں کو دبایا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کو تقسیم کیا ہوا ہے اور ان کو کمزور کیا گیا ہے. ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ وہ فیصلے نہ کریں جمہوریت کے